دونوں مقام شب اسرا کے دولہا شافع روز محشر، ہم غریبوں کے غمخوار آقا، ہم مفلسوں کے لجپال آقا، پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، ہم سب یہاں پر میرے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیات پڑھوں گا، اس کا ترجمہ اور چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر کر اجازت طلب کر لوں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، اس رب نے یہاں پر ہمیں حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ کہ تم نے صرف میری عبادت کرنی ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ ذرا بولیے۔ جو نعت پڑھنے والا ہوتا ہے اور جو خطاب کرنے والا ہوتا ہے، سامنے سے اس کو داد پیسوں کی طلب نہیں ہوتی، پتہ چل جائے کہ سامنے والے ان کی گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں۔ یہ نہ سب خاموش بیٹھے ہم سمجھے کہ پتہ نہیں ہماری بات کسی کو پتہ چلا ہے یا نہیں چلا۔ سبحان اللہ کی صدا آپ نے بلند کرنی ہے، اگر بات سمجھ میں آئے، اچھی لگے۔ اب قرآن پڑھنا ہے، قرآن کے اوپر سبحان اللہ کہنا تو آپ کا بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب فرماتا ہے میرا تمہیں حکم ہے کہ تم نے عبادت صرف میری کرنی ہے، اور تم نے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ بھلائی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ کسی غیر اللہ کے سامنے، غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ آقا علیہ السلام کے پاس نا ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی آقا علیہ السلام سے کہ حضور میری اونٹنی جو ہے نا وہ پاگل ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، وہ سنبھل نہیں رہی ہے سے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام چل، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آقا علیہ السلام اس غلام کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، جس کو ہم باڑا بھی کہہ لیتے ہیں، جہاں پر اونٹ بندے ہوتے ہیں، جانور بندے ہوتے ہیں۔ اب وہ اونٹ جو ہے قابو نہیں آ رہا، اونٹ قابو نہیں ہے۔ میرے موضوع کے متعلق یہ حدیث ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ اونٹ قابو نہیں آ رہا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام جیسے ہی اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے، اونٹ سنبھل بھی گیا اور اونٹ نے اپنی پیشانی میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دی۔ اونٹ نے پیشانی محبوب کے قدموں میں رکھ دی اور اپنی ہی لینگویج میں، اپنی ہی زبان میں عرض کرتا ہے، گفتگو کر لی۔ روزے دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا کروڑا دیاں ٹولیاں۔ روزہ رسول کے اوپر طرح طرح کی زبان والے لوگ جاتے ہیں، کوئی انڈیا سے آ رہا ہے، کوئی برطانیہ سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی انگریز ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی فارسی بولنے والا ہے۔ ہر بندہ اپنی ہی لینگویج میں وہاں پر صدا کرتا ہے، اپنی ہی لینگویج میں وہاں پر جا کر مانگتا ہے۔ میرے محبوب ہر بندے کی زبان کو سمجھتے ہیں، ہر کی بولی کو سمجھتے ہیں۔ یار یہ تو انسان کی بات ہے، اور یہاں پر تو جانور میرے محبوب کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں۔ جانور جو ہے میرے محبوب کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اب جانور نے اپنی ہی لینگویج میں گفتگو کی، میرے محبوب نے اس کی گفتگو کو سماعت فرمایا۔ سماعت فرمانے کے بعد نا میرے محبوب نے اس اونٹ کے مالک سے فرمایا اے اونٹ کے مالک، پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور مجھے تو نہیں پتا، آپ ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ مجھے چارہ کم دیتا ہے، کام مجھ سے زیادہ دیتا ہے۔ چارہ مجھے کم دیتا ہے اور کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے۔ یہ حدیث پاک جو میں نے بیان کی نا، آگے یہ گفتگو سننے والی ہے۔ صحابہ کرام ساتھ، آقا کے غلام ساتھ کھڑے تھے۔
جب اونٹ کو پیشانی رکھتے ہوئے، اگر میں کھلے لفظوں میں کہوں تو اونٹ سجدہ کر رہا تھا، سجدہ کر رہا تھا. یاروں نے دیکھا تو عرض کی آقا جانوروں سے زیادہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم آپ کو سجدہ کریں. میرے محبوب نے فرمایا اے میرے یاروں، سجدہ صرف اور اس رب کی ذات کو کرنا ہے. سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اس رب کی ذات کو کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. اور سن لو، اگر رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو صبح اٹھ کر بیوی سب سے پہلے اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، بیوی سب سے پہلے اٹھ کر اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. یہاں سے پتہ چلتا ہے میری مائیں، میری بہنیں اس بات کو سن رہی ہیں، ان کو اپنے شوہروں کا احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے کہ یہ شوہر جو ہوتے ہیں یہ مزاج خدا کا رنگ بھی ملتا ہے، ان کا احترام کرنا چاہیے. صرف عورت کو نہیں شوہر کا احترام کرنا، مرد کو بھی چاہیے، خاوند کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کا احترام کرے. وہ بھی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میری عزت کرے. آپ نا اپنی بیوی کو اچھے سے اچھا جوڑا پہنا لاگت دے، اچھے سے اچھا تو کھانا کھلا دے. لیکن جب آپ اپنی بیوی کے گھر والوں کی، اس کے رشتہ داروں کی، اپنی بیوی کے سامنے جب آپ ان کے ساتھ سخت گفتگو کرتے ہیں، ان کے ساتھ سخت کلام کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، تو بیوی کہتی ہے اے میرے سردار مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ دے، مجھے پینے کے لیے نہ کچھ دے، مجھے اچھا لباس نہ دے، لیکن کم از کم میرے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر لیا کر، اچھے طریقے سے بات کر لیا کر. اور بیوی اور شوہر کیا کہتا ہے؟ شوہر کہتا ہے کہ تو مجھے بڑا اچھا کھانا کھلاتی ہے، تو نہ کھلایا کر، نہ کھانا دیا کر اچھا، نہ مجھے تو کپڑے دھو کر دیا کر، اچھے سے اچھا ہوٹل میں بائی سے کھا لوں گا، میں کپڑے دھوانے کے لیے میں ڈرائی کلین کروا لوں گا، دھوبی کو دے دوں گا، لیکن تجھ سے ایک ریکویسٹ ہے، کیا ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کر، میرے ماں باپ کا خیال کیا کر، تجھ سے میری ایک ہی امید ہے بس، میرے ماں باپ کا خیال کیا کر. عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے. اچھا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے متصل ساتھ ہی والدین کی خدمت کا حکم کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی جو ہے اللہ کی ذات ہے. انسان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ ذرا بولیے، کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. ہمارے وجود کا جو حقیقی سبب ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور انسان کے وجود کا سبب مجازی جو ہے، ظاہری جو سبب ہے وہ ماں باپ ہے. وہ کون ہے؟ وہ ماں باپ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے متصل، اپنی عبادت کے ساتھ ہی یہ حکم فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم نے میری تو عبادت کرنی ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے، تم نے روزہ رکھنا ہے، تم نے حج ادا کرنا ہے، تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تم نے حقوق العباد کا خیال کرنا ہے، تم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ پیار سے محبت سے پیش آنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. اس کے ساتھ اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. کیا بات ہے. تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی نا تو رب نے فرمایا میری عبادت کرنی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ کو نا نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے پریکٹیکل جس کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کو قرآن سے نہیں ملے گا، یا کو احادیث آپ کو تفاسیر سے ملے گا. ہم نے رکوع کس طرح سے کرنا ہے، ہم نے سجدہ کس طرح سے کرنا ہے، ہم نے قوما کس طرح سے کرنا ہے، ہم نے قیام کس طرح سے کرنا ہے، ہم نے قاعدہ میں کس طرح سے بیٹھنا ہے، ہم نے سلام دائیں جانب کس طرح سے پھیرنا ہے، ہم نے سلام بائیں جانب کس طرح سے پھیرنا ہے. یہ آپ کو ساری گفتگو جو ہے یہ تفاسیر سے ملے گی، آپ کو احادیث سے آپ کو ملے گی. لیکن قربان جاؤں اس رب کی قدرت پر، جب باری آئی ماں باپ کی عظمت کی، جب باری آئی ماں باپ کی شان کی، تو رب نے کھلی گفتگو میں فرمایا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کلام کس طرح سے کرنا ہے، تم نے اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھنا کس طرح سے ہے، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گفتگو
یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی؟ اف بھی نہیں کرنی. علماء کرام یہاں پر کلام فرماتے ہیں، مفسرین کرام یہاں پر کلام فرماتے ہیں، اف سے مراد کیا ہے، اف سے کا مطلب کیا ہے. انسان کے ہاتھ کے اوپر مٹی ڈلتی ہے، مٹی پڑ جاتی ہے. اب آپ اس مٹی کو جھاڑنے کے لیے یا تو کپڑا استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ ایسے کرتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں ماں باپ کے سامنے آپ نے اف یہ بھی نہیں کرنا. کیا مطلب؟ اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، سخت کلام تو بڑی دور کی بات ہے، گفتگو بھی پیار سے کرنی. مالک انہیں یہ تو فرما دیا کہ ان کے سامنے کچھ نہیں کرنی، ہمیں یہ بھی فرما دے، ہمیں یہ بھی بتا دے کہ ہم نے اپنے ماں باپ سے بات کرنی کس طرح سے ہے. رب فرماتا ہے فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے، شفقت سے بات کرنی ہے. اپنے دامن کو ان کے سامنے پیار سے پھیلا دینا ہے، ان کے سامنے پیار سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے. یہ تھا رب کا قرآن، یہ تھا قرآن. اچھا آگے اور بھی گفتگو ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہم دعا کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ایک ماں کی یاد میں ان کی دعائیں مغفرت کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. رب فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اب تمہارے ماں باپ بڑھاپے پہ پہنچ گئے ہیں، بستر مرگ پر پہنچ گئے ہیں، اپنا بولو پخانا نہیں خود کا صاف کر سکتے ہیں. یہاں پر علماء کرام نے گفتگو فرمائی ہے کہ اگر ماں باپ اس کنڈیشن کو پہنچ جائے کہ وہ بستر مرگ پر ہے، اٹھ نہیں سکتے، بولو پخانا سنبھال نہیں سکتے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے ان کا بولو پخانا صاف کرنا ہے تو اپنے منہ کے اوپر کپڑا نہیں رکھنا. کیا نہیں رکھنا؟ منہ کے اوپر کپڑا نہیں رکھنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ماں باپ کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، ماں باپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کے کلیجے کو تکلیف نہ ہو. وہ یہ نہ سوچے کہ اے بیٹا کل جب تو چھوٹا تھا، کل جب تو بچہ تھا، تیرا پیشاب، تیرا پخانا تیرے کپڑوں میں نکل جاتا تھا. ارے ہم تیرا پیشاب، تیرا پخانا اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے. ہم نے تو کبھی منہ کے اوپر کپڑا نہیں رکھا تھا، ہم نے تو کبھی منہ کے اوپر کپڑا نہیں رکھا تھا. آج رب نے ہمیں اس آزمائش میں ڈال دیا ہے اور تجھے آج ہمارے اندر سے سمیل آتی ہے، تجھے آج ہمارے اندر سے بدبو آتی ہے، تو چہرے کے اوپر کپڑا رکھتا ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ چہرے کے اوپر کپڑا نہیں رکھنا، کہیں ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، کہیں ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، ٹھیس نہ پہنچ جائے. اس لیے ان کا بولو پخانا جب صاف کرنا ہے تو چہرے کے اوپر، منہ کے اوپر کپڑا نہیں رکھنا. جب ماں باپ اس صورتحال کو پہنچ گئے پھر کیا کرنا؟ پھر دعا مانگی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے مالک جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم بچے تھے، جس طرح سے انہوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا تھا، ہمارے اوپر مہربانی کی تھی، ہمارے اوپر کرم نوازی کی تھی، اے مالک تو ان کے اوپر رحم فرما، تو ان کے اوپر رحم فرما. میرے بھائیوں یہ رب کا قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. زیادہ تفسیر میں نہیں جا رہا، وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کے سامنے یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کی تفسیر پیش کی ہے. اب میں احادیث کی طرف جاتا ہوں. اللہ نے یہ تو قرآن میں فرما دیا. اب محبوب کیا فرماتے ہیں؟ ایک یار نا، ایک یار آقا کا حضور کے پاس حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے آقا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. کہاں پر جانا چاہتا ہوں؟ بولیے ذرا. جہاد پر جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. میرے محبوب نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ جی آقا میری ماں زندہ ہے. میرے محبوب نے فرمایا جا، پھر جا کر ماں کی خدمت کر لے، جا کر رب تجھے جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، رب تجھے جہاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. میرے بھائیوں ماں باپ پڑھے
لیکن باپ ایسا پھول ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ خوشبو دیتا ہے، جب یہ چلا جاتا ہے پھر سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی پریشانیاں ہم سے ان کی دعاؤں کی وجہ سے دور ہو رہی ہوتی ہیں۔ ماں ایسی کلی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ خوشبو دیتی ہے، جب یہ دنیا سے چلی جاتی ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی پریشانیاں ہم سے دور ہو رہی ہوتی ہیں۔ ارے بھائیو، رب نے تو پیارے موسیٰ سے فرما دیا تھا، کیا فرمایا تھا؟ پیارے موسیٰ کریم اللہ اسے کہتے جو رب سے ہم کلام ہوتا ہو، جو رب سے کلام کرتا ہو۔ بڑے ہی پیارے نبی ہیں، بڑے ہی لاڈلے نبی ہیں۔ جب طور پر جاتے ہیں نا کلام کرنے کے لیے تو رب فرماتا ہے، پہلے بھی جاتے تھے، جب گئے نا کلام کرنے کو رب نے فرمایا موسیٰ آج ذرا دھیان سے بات کرنا، آج ذرا خیال سے بات کرنا۔ پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک میں تو پہلی مرتبہ تو طور پر تیرے سے کلام کرنے کے لیے نہیں آیا، میں پہلے بھی بارہا مرتبہ آ چکا ہوں، آج کیا وجہ ہے؟ آج اتنی سخت وارننگ کیوں ہے؟ رب فرماتا ہے اے موسیٰ ہاں تو پہلے بھی مجھ سے کلام کرنے کے لیے آتا تھا، آج تجھے وارننگ اس لیے دے رہا ہوں، جب تو پہلے آتا تھا پیچھے سے تیری ماں تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی تھی، کیا دعا مانگتی تھی؟ اے مالک میرا موسیٰ ذرا چلا لی ہے، میرا موسیٰ ذرا چلا لی ہے، اگر بات کرنے میں کوئی کمی پیشی ہو جائے تو مالک درگزر فرما دینا، مالک درگزر فرما دینا۔ رب فرماتا ہے اے موسیٰ تیری ماں اب تیرے پیچھے نہیں ہے، وہ دعا والے ہاتھ تیرے لیے اٹھتے تھے، وہ ہاتھ میرے پاس آ چکے ہیں، اس لیے ذرا آج خیال سے بات کرنا، اس لیے ذرا آج دھیان سے بات کرنا۔ میرے بھائیوں ماں باپ کی قدر کرو، یہ بڑے پیارے تحفے ہیں۔ ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہماری زبان پر ایک لفظ ہوتا ہے، وہ لفظ یہ ہوتا ہے پتہ نہیں رب نے ہمارا حج قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو خوش نصیب لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا، اور جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اور اپنے محبوب کی در کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن آؤ ایک حج ایسا ہے کہ جو فوراً قبول ہو جاتا ہے، فوراً قبول ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے یارو، جو کوئی فرما بردار بچہ اپنے ماں باپ کے دل میں ایک مرتبہ پیار سے، محبت سے، شفقت سے، اس انداز سے دیکھے کہ ماں باپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچ جائے، پوریاں نہیں مانگیا، آنکھیں نکال کر نہیں دیکھنا، کس انداز سے دیکھنا ہے؟ اس انداز سے دیکھنا ہے کہ ماں باپ کے کلیجے کو سکون پہنچ جائے، اس انداز سے دیکھنا ہے کہ ماں باپ کو سکون پہنچے اور وہ تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور یہ کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی اچھی اولاد عطا فرمائی ہے، اتنی اچھی اولاد عطا فرمائی ہے۔ اس انداز سے نہیں دیکھنا کہ وہ یہ بد دعا کرنے، ماں باپ بد دعا دیتے نہیں ہیں، دل سے نہیں دیتے، لیکن جب ماں باپ کو اولاد ستا دیتی ہے، اتنی تکلیف دے دیتی ہے، پھر ماں باپ ہوتے ہیں کچھ جو مجبوراً یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں مالک اس سے اچھا تو ہمیں بے اولاد رکھتا، اس سے اچھا تو ہمیں بے اولاد رکھتا۔ میرے بھائی میرے محبوب نے فرمایا کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کے دل میں ایک مرتبہ زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مبرورہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مبرورہ کا مطلب کیا ہے؟ مقبول شدہ، اتھینٹک شدہ، سٹیمپ لگیا ہوا ہے، کوئی رولا ہی کوئی نہیں، کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں، کوئی پریشانی ہی کوئی نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ میرے محبوب کی زبان مبارک سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، میرا محبوب فرما رہا ہے کہ وہ زبان ہے کہ جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کنگی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ نافذ ہے، یہ وہ زبان ہے کہ جو نکل جائے تو حدیث بن جاتی ہے، یہ وہ زبان ہے۔ یار جبریل قرآن لے کر آتا تھا تو زبان مصطفیٰ سے ہی نکلتا تھا ہمارے پاس، ہمارے تک جو قرآن پہنچا ہے وہ بات زبان مصطفیٰ پہنچا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ زیارت ہے، حج کا ثواب ہے۔ ایک یار کھڑا ہو گیا،
آقا اگر کوئی زیادہ فرمانبردار بچہ دن میں 10 مرتبہ اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے تو پھر میرے محبوب نے فرمایا اے میرے یارو اللہ تعالیٰ اس کو 10 مقبول حجوں کا ثواب کرتا. کتنے؟ 10. ایک اور یاد رکھو آقا اگر کوئی زیادہ فرمانبردار بچہ دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے تو میرے محبوب نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ رب ہر چاہ پر قادر ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. او میرے بھائیو ماں باپ کی قدر کرو، قدر کرو اپنے ماں باپ کی. ان کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، بڑی برکتیں ہوتی ہیں. جو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی، یہ سوچتے ہیں نا بتا. ہاں اور ایک وظیفہ دے رہا ہوں آپ کو. وہ وظیفہ یہ ہے اگر آپ کے ماں باپ آپ کے اوپر راضی ہے نا تو پھر سمجھ لو آپ کا رب بھی آپ کے اوپر راضی ہے. جس کا باپ اپنی اولاد پر راضی ہوگا اس کا رب اس کے اوپر راضی ہوگا. اور کچھ لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں. یہ بھی وظیفہ ہے آپ لوگوں کے لیے. ہم بڑی باہر دوستوں میں جاتے ہیں نا تو بڑے ہی ہم نا پیسے لٹانے پر پہنچے ہوتے ہیں، ہم جیب کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن ماں باپ کہتے ہیں نا کہ بیٹا مجھے دوائی چاہیے، ساتھ ہی ہم کہنا شروع کرتے ہیں ماں ابا جی آپ دوسرے کو کہہ دیجیے وہ بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی تیری اولاد ہے. ہم ایسے کہتے ہیں لیکن ماں باپ کو کسی بچے پر مان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، مان ہوتا ہے کہ یہ مجھے انکار نہیں کرے گا. آؤ جو کہتے ہیں نا رزق میں برکت نہیں ہے اور تم پیروں کے آسانے پر، میں پیروں کا منکر نہیں ہوں، الحمدللہ میں صاحب بیت ہوں، میں بیت چھٹا ہوں، میں بھی مرید ہوں. ہم لوگ نا ہمارا بس نہیں چلتا ساجد بھائی کہ ہم پیروں کے آستانے پر جائیں تو ہم اپنی پلکوں سے جھاڑو دے جا کر، ہمارا بس نہیں چلتا. لیکن گھر میں بوڑھی ماں بیٹھے، گھر میں بوڑھا باپ بڑا ہوتا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ پیر کی دعا کر دے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. لیکن گھر میں رب نے ہمیں ایک پیر دیا ہوا ہے، رب نے ہمیں ایک پیر دیا ہوا ہے. میرے محبوب نے نا یہ ضرور فرمایا ہے کہ اے میرے امتیوں، میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ پیر کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن میرے محبوب نے یہ ضرور فرمایا ہے اے میرے یارو، اے میرے غلاموں سن لو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ضرور ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ضرور ہے. برائے نہیں پانی اپنے ماں باپ کی قدر کرو. اور رزق کا وظیفہ یہ ہے مشاہدگی کا کہ جب بھی ماں باپ کہیں نا کہ بیٹا مجھے یہ چیز چاہیے فوراً پوری کر دو. میرا یہ تجربہ ہے، یقین ہے میرا اس بات پر. اللہ تعالیٰ آپ 1000 خرچ کریں، رب آپ کو شام کو 2000 دے گا. یار آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ماں باپ کی خدمت کرنے سے کمی نہیں آئی. اب ماں باپ کی دل کھول کر خدمت کیا کریں. اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساجد بھائی کے والدین کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.